بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IS 401 یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے ہمارا کورس اسلامیات لازمی، جو کہ ہماری تمام ڈگریز میں ایز اے سپورٹنگ سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے، اس کورس کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر ہے سورہ مومنون کی تفسیر کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق مومن فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء، دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس سورہ مومنون میں قد سے آغاز کیا ہے، لفظ قد، اور قد لفظ اس لیے ادا کیا ہے کہ اس کے ساتھ تاکید جو ہے نا وہ کی گئی ہے، زور دیا گیا ہے، انسسٹ کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قد ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے اور اس میں مستقبل میں حاصل ہونے والی کامیابی کو یقینی ہونے کی وجہ سے قد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ قد کا لفظ یعنی یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فلاح اور کامیابی یہ صرف مومنوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کامیابی اور فلاح کسی کے لیے نہیں ہے۔ جس نے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اسے ایمان قبول کرنا پڑے گا۔ قد کے ساتھ تاکید کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سی آیات میں ایمان والوں کو فلاح کی امید دلائی گئی تھی، جیسا کہ اس سے قبل سورہ حج ہے، اس میں بتایا گیا ہے 77 آیت میں، وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس توقع کو پورا کرنے کی خوشخبری قد افلح کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ شاید نماز کی قد قامت الصلاۃ میں بھی قد اسی وجہ سے ہے کہ نمازی شوق سے جماعت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ اسی انتظار کے اس بات میں جواب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز کھڑی کرو اور ہمیں راحت دلاؤ۔ افلح کا معنی ہے بھلائی۔ اب لفظ افلح یعنی فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے، یہ معنی ہے، اور عربی زبان میں فا، لام اور حا اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اور کسان کو فلاح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، تو اس لیے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ گویا فلاح وہ کامیابی ہے جو محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ کامیابی دنیا کی بھی ہے اور کامیابی آخرت کی بھی ہے۔ قد افلح المؤمنون میں بتایا گیا ہے کہ بعد میں ذکر کردہ صفات والے مومن یقیناً کامیاب ہو گئے، مگر یہ نہیں بتایا کہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بات ان آیات کے آخر میں بیان فرمائی کہ اولئک هم الوارثون، کہ یہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں ہی یہ بتایا گیا کہ کامیابی سے مراد آخرت کی زندگی ہے، اور حقیقی زندگی بھی وہی ہے، جس طرح فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، سورۃ عنکبوت کی 64 نمبر آیت ہے کہ بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے، اگر وہ لوگ جانتے ہوتے۔ دنیا کی زندگی نہ حقیقی زندگی ہے اور نہ ہی اس کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے۔ اس لیے فرمایا من زحزح عن النار، سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت میں، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کامیاب ہونے والوں کے اوصاف میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، کیونکہ ایمان ہی کامیابی کی اصل جو ہے نا وجہ ہے۔ پھر بعد کی آیات میں اہل ایمان کی چند مزید صفات بیان فرمائیں جو ایمان کے درست اور پختہ ہونے کی دلیل ہیں اور جن کے بغیر ایمان بے معنی ہے۔ بتایا گیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
خشوع کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ نماز میں دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اس خوف کا ان کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے کہ وہ نماز کے منافی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتے، نہ ادھر ادھر نگاہ کو پھیرتے ہیں، نہ اپنے کپڑے، نہ داڑھی سے کھیلتے ہیں، نہ انگلیاں چٹکھاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہ یہ شیطان کا آدمی کی نماز سے اچک کر لے جانا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے اچک کر لے جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اگر اس کا دل خشوع کرتا تو اس کے دوسرے اعضاء بھی خشوع کرتے۔ خشوع اور خضوع یہ دو اصطلاحات ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنا، نماز میں خشیت کا ہونا، اللہ کا ڈر اور خوف کا ہونا، اور خضوع کا مطلب ہے عاجزی، انکساری یہ ہونا، اور اپنے اندر چھوٹا ہونے کا احساس ہونا کہ میں جس ذات کے سامنے کھڑا ہوں وہ ذات بہت بڑی ہے، اسے اللہ رب العالمین کہتے ہیں، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ بتایا گیا۔ پھر فرمایا ہے، دیکھیے یہاں پہ تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے کہ نماز میں داڑھی، کپڑے یا کسی بھی چیز سے کھیلنے اور بے مقصد حرکت کرنے کا خشوع یعنی دل کے خوف اور جسم کے سکون کے منافی ہونا واضح بات ہے، مگر یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ الفاظ لگائے جائیں جو آپ سے ثابت نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ سے مدد لینے کا باب، یعنی وہ کام نماز ہی سے متعلق ہو۔ پھر اس عنوان کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آدمی نماز میں اپنے جسم سے جس استطاعت ہے مدد حاصل کرے۔ پھر لکھتے ہیں امام ابو اسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی نیچے رکھی اور اسے اٹھایا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہتھیلی اپنی بائیں کلائی کے جوڑ پر رکھی، سوائے اس کے کہ اپنی جلد کو کھجلی کریں یا اپنا کپڑا درست کریں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ حدیث نقل کی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر رات کی نماز کا پڑھنے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے، یعنی مجھے کان سے پکڑ کر دائیں طرف کیا۔ یہ صحیح بخاری 1198 نمبر حدیث ہے۔ آیت نمبر 3 ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو ہر وہ بات یا کام جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس میں شرک اور ہر گناہ بلکہ ہر بے فائدہ اور بے مقصد قول و فعل آ جاتا ہے، یعنی کوئی لغو بات یا کام خود کرنا تو دور کی بات، وہ کام لغو کام ہوتا ہوا دیکھتے یا سنتے بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کی عادت ہی لغو سے منہ موڑے رکھنا ہے۔ یورزون کی بجائے مورزون کا مطلب یہ ہے کہ لغو سے اعراض ان کی عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے یعنی حسن میں سے ہے، یعنی اچھائی کے کاموں میں سے ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2317، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے اس کا یہ کام ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے مقصد میں نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں۔ سورہ فرقان کی 72 نمبر آیت ہے اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب وہ بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں۔ جنت کی ایک خوبی یہ ہوگی، جنت میں جب مومن لوگ جائیں گے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ نہ وہ اس میں لغو بےہودہ گفتگو سنیں گے، نہ گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات وہ سنیں گے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب مومن لغو باتیں سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔
آپ دیکھیے آگے چوتھی آیت ہے والذین هم عن اللغو والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، یہ زکوٰۃ کرنے والے ہیں۔ اور لفظی طور پر زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی میں بولا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا قرآن کریم میں سورہ اعلیٰ کی 1-4 آیت میں قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا۔ اور کسی چیز کے بڑھنے پر بھی یہ جو ہے لفظ بولا جاتا ہے کہ مثلا کھیتی کسی کسان کی بڑھ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے عربی زبان میں دک الزرع، کھیتی بڑھ گئی۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا نام بھی ہے جو مال میں سے ایسے مخصوص حصے کی ادائیگی پر بولا جاتا ہے، کیونکہ اس عمل سے نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس معنی کے مطابق للزکاۃ کا لفظ تقویت کے لیے ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا عمل جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ جس طرح امام بقائی فرماتے ہیں کہ قرآن میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھے آیا۔ دیکھیے پاکیزگی کے معنی سے ہٹ کر اگر ہم اس کو پیورلی زکوٰۃ پر بھی لگائیں اور اس کے لیے بھی فوکس کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ریگولرلی ادا کرنے والے ہیں، اور اس کے جو 8 مصارف ہیں، 8 یعنی جس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، رقاب ہے، غارمین ہے، فی سبیل اللہ ہے اور ابن السبیل ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس لیے سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 5 ہے والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے پاک دامنی کی صفت اگرچہ لغو سے اعراض میں شامل ہے، مگر نفس کی سب سے منہ زور قوت پر قابو رکھنے کی اہمیت کی وجہ سے اسے الگ سے بھی ذکر فرما دیا، جیسا کہ المومنون کے لفظ میں ایمان کے تمام اعمال شامل ہیں، مگر بعد میں 7 چیزوں کو ان کی اہمیت کے پیش نظر الگ الگ بھی کر دیا، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی ازواج کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو آپ کی لونڈیاں ہیں، انہم غیر ملومین، وہ غیر ملامت شدہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام جوگیوں، راہبوں اور بعض ایسے لوگ جو جنسی خواہش کو سرے سے روک دینے کا حکم دیتے ہیں، اسلام اس طرح نہیں کہتا۔ اس طرح کے بعض صوفیہ بھی کہتے ہیں، بعض صوفیہ بھی ایسے کہتے ہیں کہ جنسی خواہش کو سرے سے روک دیجئے، بلکہ شریعت نے بیویوں اور لونڈیوں سے سیکشول انٹرکورس اور جماع کو جائز قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا اور فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، سورہ نور کی 32 نمبر آیت ہے کہ اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 صحابہ میں سے، یعنی ان 3 صحابہ کا تذکرہ بھی کیا جنہوں نے ان میں سے ایک نے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا اور کہا اما واللہ، آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم و افطر و اصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے خشیت والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ پھر فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی ازواج کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہوت پوری کرنے کے لیے مسلمان مرد کے پاس صرف 2 راستے ہیں، بیوی اور لونڈی، اور عورت کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے خامند یا لونڈی کا مالک، کیونکہ یعنی اپنے جو اس خامند کے تحت لونڈی ہے اس کا مالک، کیونکہ جب بیوی خامند کے لیے حلال ہوئی تو خامند بیوی کے لیے خود بخود حلال ہو گیا۔ عورت اپنے غلام سے حاجت پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ علا کا لفظ اس سے منع کرتا ہے جو بلندی اور اوپر والے ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی عورت سے سیکشول انٹرکورس کے جواز کے لیے نکاح ضروری ہے، یا اس کا مملوکہ ہونا یعنی لونڈی ہونا۔ مالک کو مملوکہ لونڈی کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر مالک کو اس سے جماع کے لیے نکاح ضروری ہوتا تو الا علی ازواجہم کافی تھا، تو پھر آگے لونڈیوں کا تذکرہ ضروری نہیں تھا، لہذا ثابت ہوا یہ دونوں جائز ہیں۔ آیت نمبر 7 فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون،
جو شخص اس کے علاوہ کوئی چیز سے ذریعہ تلاش کرے گا یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی بیویوں اور لونڈی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے شہوت پوری کرنے والا ہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور اس آیت سے اپنی منکوحہ عورتوں اور اپنی لونڈیوں کے سوا کسی بھی عورت سے جماع حد سے بڑھنا ٹھہرا۔ چنانچہ فرمایا لا تقربوا الزنا، سورہ بنی اسرائیل کی 32 نمبر آیت میں، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے اور برا رستہ ہے۔ اس طرح قوم لوط کا عمل کسی جانور سے بدفعلی یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جو شریعت میں جو غیر فطری ہے، تو اس کو شریعت نے جو ہے وہ منع قرار دیا ہے، جس طرح کہ کئی ایسی چیزیں ہیں مسٹربیشن وغیرہ ہے تو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ یہاں پہ یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح کہ بتایا گیا کہ مسٹربیشن شریعت نے منع قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا ناکح الید ملعون، کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ اور یہ روایت کے 7 آدمی ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں آگ میں سب سے پہلے داخل کرے گا۔ اس میں سے ایک بدقسمت وہ بھی شخص ہے کہ جو ہاتھ سے نکاح کرنے والا۔ آگے آیت نمبر 8 ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عفت پاک دامنی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذکر کے بعد عام امانتوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ عہد بھی ایک امانت ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا الگ ذکر فرمایا، اور راعون سے یہ اسم فاعل ہے۔ اور یہاں پہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں مومن، یہ ان کی عادت ہے، منافقوں کی طرح نہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو امانت پر خیانت کرتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ اہمیت والی ہے۔ آگے آیت نمبر 9 والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فلاح پانے والے مومنوں کی پہلی صفت نماز میں خشوع خضوع بیان کی، اور دوسرے اوصاف بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر نماز ہی سے تعلق رکھنے والی ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ یحافظون، حفاظت کرتے ہیں یعنی خوب حفاظت کرتے ہیں، اور محافظت سے مراد نماز ہمیشہ ادا کرنا اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ پھر فرمایا پھر کون سا؟ کہنے لگے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی 527 حدیث نمبر ہے۔ اب دیکھیے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے، تو اس لیے جو اس کا ڈیوریشن بتایا جاتا ہے، یعنی مثلا ظہر کا فار ایگزامپل 2 گھنٹے ڈیوریشن ہے، 12:30 سے 1:30 بجے تک، آج کل 1:30 پونے 2 تک، تو اس کو اول وقت میں ادا کرنا سنت ہے، کوشش کرنی چاہیے اول میں کریں۔ آگے آیت نمبر 10 اور 11 اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان 7 صفات کے مالک فردوس کے وارث ہوں گے۔ انہیں وارث کہنے کی 3 وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے مضبوط سبب ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ جنت ان کے والد مکرم آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی، جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کی اولاد جو یہ اعمال کرے گی اپنے والد کی جائیداد کی وارث ہوگی۔ تیسری یہ حدیث میں آئی ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا له منزلان، منزل فی الجنہ و منزل فی النار۔ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کی 4341 حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں ہے اور ایک گھر آگ میں ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ یہاں پہ الفردوس جو ہے وسیع باغ کو لغت میں کہتے ہیں۔ جنت میں کئی قسم کے باغات ہوں گے جس میں ہر طرح کے پھلدار درخت، خصوصاً انگور، خوشبودار پھول کثرت سے ہوں گے،
قرآن کریم میں مذکور فردوس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، صحیح بخاری کی 2790 حدیث ہے کہ جب بھی تم جنت کا سوال اللہ سے کرو فاسألوا الفردوس، تو اس فردوس کا سوال کرو، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة قراه، کہ یہ جنت کا وسط ہے اور جنت کا اعلیٰ جگہ ہے، وفوقه عرش الرحمن، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تفجر انہار الجنہ، جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو 11 آیتیں ہیں سورہ مومنون کی وہ پوری ہوئی۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب کے لیے اجازت، خدا حافظ۔